للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز علماء اکرام، دعوت دین اصلاح نفس کا جذبہ رکھنے والے معزز سامعین حضرات، وقت کی قربانی دے کر ان مجالس میں حاضر ہونے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اپنے موضوع کو بتانے کے لیے۔ آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے، اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حالانکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑھ کر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ دو باتیں اس میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقت زیادہ باقی نہیں ہے، وقت زیادہ باقی نہیں ہے، حساب کا وقت قریب ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کیا چیز ہے؟ یہی دو باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز، وقت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ لفظ کہا ہے، میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں یہ دو انگلیوں کی طرح آئے ہیں۔ اور آپ نے کئی ایسی علامتیں بیان فرما دی ہیں کہ اگر یہ علامت تم دیکھو تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اس دنیا کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے، میرا لفظ غور سے سنیں، اس دنیا کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ دنیا بڑی جلد فنا ہونے والی ہے۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، آپ نے کہا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، وہ لوگ جن کے پیر میں چپل نہیں ہیں، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سر کے اوپر ان کے کپڑا نہیں رہتا ہے، ایسے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور عمارتوں میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ سبحان اللہ! آپ یہ لفظ سمجھتے ہیں؟ اس حدیث کو سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو؟ جو کسی زمانے میں مسلمان اگر بیٹھا رہتا، اس کے سامنے چپل پہن کر نہیں گزرتے تھے لوگ۔ یہ دور بھی ہمارے والدین نے دیکھا ہے، آپ کے والدین میں بھی دیکھا ہوگا۔ جی دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ سائبرو کتیدارے اور مندے چپلی آکونڈو اوگنگلہ۔ جی ہاں، سائبرو، ہمارا نام ہی سائبرو۔ چپل پہن کر ہمارے سامنے چلنے کی سکت لوگوں کو نہیں تھی۔ آج یہ لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ۔ اگر یہ زمانہ تم دیکھ لو، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں، آپ آؤ شہر بنگلور میں، جہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اس کے پیچھے کسی رڈی کا نام، کسی گوڑا کا نام، کسی فلاں کا نام لگے گا، یہ فلاں آدمی ہے۔ ان کی ایک حیثیت نہیں تھی، بڑی عمارتیں بنائیں گے اور عمارتوں میں فخر کریں گے کہ میری عمارت لینڈ مارک ہے۔ لینڈ مارک سمجھتے ہیں؟ لینڈ مارک کس کو بولتے ہیں؟ لینڈ مارک کس کو بولتے ہیں؟ بھائی فلاں جگہ پر آ جاؤ تو وہاں کوئی لینڈ مارک بتانا نا، کوئی مسجد ہے، کوئی فلاں چیز ہے، ایسی عمارتیں ہوں گی کہ یہ عمارتوں پر فخر، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لونڈی آقا کو جنم دے گی، لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ آپ نے یہ حدیث سنا ہوگا، سنا ہے نہیں سنا؟ سنا نہیں سنا بھائی؟ سنا ہے نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ لونڈی آقا کو جنم دینے کا معنی کیا ہے؟
علماء اکرام نے، محدثین نے اس کا بڑا اچھا معنی بیان کیا. ایسا وقت آ جائے گا بچے ماں باپ کے سامنے ایسا کریں گے گویا کہ ماں باپ بچوں کے لیے لونڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسا چیخ مار کے بات کریں گے، دبائیں گے ماں باپ کو، گھوریں گے ماں باپ کو، ماں باپ کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں رہے گی. تو بالکل وہ زمانہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج. ایسے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو مارنے والے لوگ بھی ہیں. ایسے بھی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک ایک لفظ حدیث کا آپ سنیے گا غور سے اور سوچئے اللہ کے نبی نے جو 1400 سال پہلے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، کیا وہ چیز آج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان. پہلی چیز میرے ساتھ بولیں گے آپ، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. ابھی رمضان گیا، رمضان آ جائے گا. سبحان اللہ. زمانہ قریب، برکت نہیں رہے گی وقت کے اندر. کیسے جمعہ سے جمعہ ہو رہا ہے، مہینہ کیسے گزر رہا ہے، سال کیسے گزر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آپ ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈالتے ہیں نا؟ جی ہاں، آپ مجھے گواہی دیجئے. ویسے بھی لوگوں نے مجھے آج کل یوٹیوب سے جوڑ دیا ہے. اور جو بھائی نے کہا تمہارا حسن ظن ہے میرے بھائی، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تم نے بڑا شعر میرے لیے کہہ دیا، اللہ وہ تمہارے حسن ظن کو باقی رکھے، ٹھیک ہے. زمانہ قریب ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں کب رمضان چلا گیا، رمضان کب آ گیا، جمعہ کب آ گیا. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ نبی نے کہا پہلی چیز. دوسری حدیث کے اندر وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ان کا قول ہے فلاں شیخ بن باز کا قول، شیخ البانی کا قول، شیخ ابن عثیمین کا قول، فلاں کا قول، فلاں حدیث، سب کچھ تو موبائل میں آ گیا نا. سارا موبائل میں. امام کی غلطیاں عوام پکڑ رہی ہیں، امام کی غلطیاں عوام پکڑ رہی ہیں. یہ زمانہ علم چاروں طرف علم ہے مگر عمل نہیں ہے. کیا نہیں ہے جی؟ عمل نہیں ہے. وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں انسان کم ہو جائے گا. عمل کی کمی. اللہ کے نبی نے جو کہا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ میرے ساتھ ساتھ چلو. تیسری چیز وَيُلْقَى الشُّحَّ، وَيُلْقَى الشُّحَّ، شح کہتے ہیں لالچ. لالچ ڈال دی جائے گی لوگوں کے دلوں میں. معلوم ہے یہ کمپنی بھاگنے والی ہے مگر پھر بھی لوگوں نے ڈالا پیسے وہاں. معلوم ہے نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پیر ہے. بڑے علماء اکرام نے کہا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں تھا. سب معلوم ہونے کے باوجود صرف لالچ کی وجہ سے لوگوں نے ایسے غلط راستوں کو اپنایا. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب لالچ آ جائے گی. ہے نہیں ہے لالچ؟ ہے نہیں ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لو اچھے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے ذرا زور سے، میں بھی زور سے بولتا ہوں، میں زور سے سننا بھی چاہتا ہوں. ایسے ہی انسان ہوں میں. ماشاءاللہ ایک زمانے میں ہاسپیٹ کو آنے کے لیے کتنی تکلیف تھی. آج ڈبل راستے ہیں، 4 ٹریک اور وہاں سے تو 6 ٹریک. جی 2 وے راستہ جب سے بنا ہے آنا جانا، تو میں چاہتا ہوں یہ 2 وے رہے، 1 وے نہ رہے. یہ 1 وے نہ رہے. آپ بھی کچھ بولیں، سمجھیں، اور اللہ میرے اندر بھی ڈالے، میرے اندر بھی اللہ عمل کی طاقت کو بڑھائے، اخلاص تقوی میرا بھی بڑھائے اور آپ کا بھی بڑھائے. میں چاہتا ہوں 2 چیزیں نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک ساتھ ایک دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایک آئے گی تو ایک چلی جائے گی، یہ آئے گی تو یہ چلی جائے گی، اور وہ آئے گی تو یہ چلی. کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ الایمان والشح. ایمان آئے گا تو لالچ نہیں رہے گی. لالچ اگر آ جائے گی تو پھر ایمان نہیں رہے گا. یہ ناممکن ہے ایمان بھی رہے اور لالچ بھی رہے. سبحان اللہ. یہ کس نے کہا؟
کس نے کہا لا یجتمعان فی قلب واحد فی قلب واحد، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ تیسرا لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لالچ ڈال دی جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دنیا کی لالچ سے اللہ ہمیں بچائے. 3 باتیں میں نے کہیں، عمل کم ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، لالچ ڈال دی جائے گی. چوتھی بات ہے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، چاروں طرف فتنے رہیں گے. کیا رہیں گے؟ یہی میرا موضوع ہے. چاروں طرف فتنے رہیں گے. فتنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اس دور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ایسے فتنے رہیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمان یہ کہے گا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مَهْلَكَتِي، یہ فتنے میں ختم ہو جاؤں گا. کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں معلوم آج کے زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا فتنے ظاہر ہو جائیں گے. آج یہ دور ہی فتنوں کا ہے میرے بھائی، ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں. مال کا فتنہ ہے جی، حلال کمانا حرام کمانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حلال کمانا حرام کمانا مال کا فتنہ ہے. بے پردگی کا فتنہ ہے، بے حیائی اور بے پردگی کا فتنہ ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ، ابھی بھی فیصلہ نہیں آیا ہے. ہماری وہ بچیاں جو پردے کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں اور لگاتار 15 دنوں سے فیصلے چل رہے ہیں، اللہ وہ بچیوں کے حق میں، اسلام کے حق میں، مسلمان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلے کو عطا فرمائے. اتنا تو کر سکتے نا، انہوں کرنا تھا نہیں کرنا تھا کیا کرنا تھا سب بعد میں. ابھی وہاں چیز آ چکی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا فتنہ. میں تو دیکھتا ہوں جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ دونوں ساتھ میں آئے ہیں، کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے شرمی ہے. اکیلے میں ہمارے ایک استاد نے کہا، بڑی اچھی بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جگہ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جس جگہ کو چاہتا ہے، سب سے محبوب جگہ مسجد ہے. سبحان اللہ. کون سی ہے؟ مسجد ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں یہاں بیٹھ کر ایک دینی پروگرام کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کا شکریہ الحمدللہ. سب سے بدترین جگہ کون سا ہے جی؟ کون سی جگہ ہے؟ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بازار ہے. کیوں بازار بدترین جگہ ہے؟ بات تو سمجھ میں آ رہی. ہم سب کماتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ہمارے شاپس ہیں، ہمارے دکانیں ہیں، ہماری دکانیں ہیں. بازار کو آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ فتنوں کی جگہ ہے. کون سی جگہ؟ کون سی جگہ ہے؟ آج تو ہر ایک کے جیب میں فتنہ ہے. وہ دور تھا جب آدمی بازار کو جاتا تو فتنے میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا. آج کی حالت یہ ہے، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں، غور سے سننا، چادر اوڑھ کر سو رہی ہیں، چادر اوڑھ کر، اور اندر سے فون میں فتنے میں لگی ہوئی ہیں. اندر سے فون میں کہاں تک نگرانی کرو گے؟ کہاں تک نگرانی کرو گے بچوں کی اور بچیوں کی؟ کہاں تک تربیت کی فکر کرو گے؟ اللہ چاہے گا تو ہمارے بچے نیک بنیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے بچے نیک نہیں بنیں گے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ، بھیک مانگو، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے. ہمیشہ گڑ گڑاؤ میرے بھائی. یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے. اور فتنوں کے اندر کتنی قسمیں ہیں. تھوڑی تھوڑی چیزیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، پہلے وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. بے حیائی کا فتنہ خاص طور سے آج کے زمانے میں میرے بھائی، فتنوں کے اندر دین پر چلنا، ہمارے دین کو لے کر چلنا، مسلمان بول کر چلنا، اپنے آپ کو داڑھی والا یا اسلامی لباس میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس ملک کے اندر چلنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہے؟ ہمارے اسلاف نے ماشاءاللہ ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر گئے، ہمارے اسلاف، کہ ہم آرام سے اسلام پر ہماری زندگی گزار سکتے تھے نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سوال ہے، ہم ہمارے بچوں کو ایسا ماحول دے کر جائیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے اس دین پر زندگی گزار سکیں؟ میرا سوال ہے، ممکن ہے؟ ممکن ہے میرے بھائی؟ حالات کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ حالات دیکھو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہے اس پر بات کریں گے، جو حقیقت ہے اس پر بات کرتے ہیں. جی ہاں، الٹی سیدھی بات کر کر کوئی آپ کو بہلا پھسلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے ہمیں الحمدللہ اس حال میں چھوڑا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں.
کیا ہم ہمارے بچوں کو وہ ماحول دے کر جائیں گے، وہ حالات دے کر جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد اس ملک کے اندر دین پر قائم رہ سکے؟ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے؟ اس کی فکر ہے ہم کو؟ اس کی فکر ہم کو ہے؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا فتنہ ہے دین پر چلنا۔ دیکھو، موت کی دعا نہیں کر سکتے کبھی بھی، کیسی بھی پریشانی آ جائے آدمی موت کی دعا نہیں مانگ سکتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے موت کی دعا مانگی ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے موت کی دعا مانگی ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی ہے۔ حالانکہ حدیث ہے آپ موت کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں پہلے مر چکی ہوتی، حضرت مریم کی زبان سے نکلا، سورہ کہف کے سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ کس نے مانگا یہ دعا؟ مریم علیہ السلام۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ جی ہاں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے نا، یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ ساری دنیا میں سارے ہیروؤں کو چھوڑ دو گے، آپ پیار کرنے لگو گے، محبت کرنے لگو گے امام بخاری سے انشاءاللہ۔ جی میں پوچھوں امام بخاری کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے امام بخاری کا؟ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمیں امام بخاری نہیں معلوم ہے، امام مسلم نہیں معلوم ہے، ہمارے محدثین کون ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمارا تعلق ہمارے سلف سے بالکل نہیں ہے میرے بھائی، صرف نام معلوم ہے، ان کی زندگی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نام میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا نام ہے امام بخاری کا؟ نہیں، غلط جا رہے ہیں آپ۔ میں نے بیٹے کا نام پوچھا، آپ باپ کا نام بتا رہے ہیں۔ آپ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی، الیس منکم رجل الرشید، امام بخاری کا نام۔ یہ لائن کو نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں یہاں پوچھ رہا ہوں کیا نام ہے امام بخاری کا رحمہ اللہ؟ کچھ تو بولو۔ عبداللہ۔ چلیے، آپ نے بولا، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، کم سے کم بولے آپ الحمدللہ۔ امام بخاری کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ ان کے والد کا نام ہے اسماعیل۔ امام بخاری کا پورا نام بنتا ہے محمد ابن اسماعیل۔ ان کے چہرے پہ بال نہیں آئے تھے، امرد حدیث کا لفظ آتا ہے، امرد تھے، چہرہ بال سے خالی تھا، یعنی ابھی جوان ہو رہے تھے۔ 4000 محدثین کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی اس عمر میں۔ اس کتاب کا نام پڑھا تاریخ الکبیر، 4000 محدثین کے بارے میں۔ ابھی یہ 16 سال کے قریب ہوئے تھے، اس دور کے بڑے بڑے محدثین کتاب لا کر ان کے حوالے کرتے، 16 سال کے بچے کے حوالے۔ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں آپ ذرا چیک کیجئے، اس میں صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے۔ کیا عمر؟ کیا عمر؟ پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، کیا انسان تھا یہ، پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے کیسی صلاحیت ان کے اندر دی تھی، کیسی صلاحیتوں سے اللہ نے مالا مال کیا تھا۔ چھوڑ دو گے یہ سارے لوگوں کو آپ اور رول ماڈل بناؤ گے آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ ایک چیز ان کی زندگی میں ہوئی، خراسان ایک جگہ ہے، وہاں کے امیر نے امام بخاری سے کہا میرے بچوں کو آپ گھر میں آ کر پڑھاؤ۔ کیا لفظ ہے؟ میرے بچوں کو گھر میں آ کر پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا میں کسی کے گھر نہیں جاتا، میرا درس مسجد میں ہوتا ہے، بچوں کو مسجد میں بھیجو۔ کیا بات ہے جی، اللہ ہم علماء کو ایسا بنائے۔ میرا درس مسجد میں ہوتا ہے، آپ بچوں کو مسجد بھیجو۔ وہ امیر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ الگ سے پڑھاؤ مسجد میں، سارے لوگوں کے ساتھ میرے بچے نہیں بیٹھیں گے۔ امام بخاری نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، نبی کی حدیثوں میں فرق نہیں کروں گا، سب کے ساتھ بیٹھیں گے، تمہارے بچے پڑھیں گے۔ اسے بڑا غصہ آ گیا، امیر ہے، اس کے ہاتھ میں ملٹری ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دیکھو پریشانیاں صرف اس دور میں نہیں ہیں۔ میں مدینے میں موجود ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہاں کے ایک عمید کلیت الحدیث، حدیث کالج کے پرنسپل، مدینے کے جو مدینہ یونیورسٹی ہے نا، اس کے جو حدیث کالج کے جو پرنسپل ہیں، ان کا نام تھا دکتور ضیاء الرحمن صاحب اعظمی۔ کیا نام؟ جی ہاں، ان کے گھر میں بیٹھ کر ان سے بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ شیخ بڑی اچھی بات بولے۔ شیخ نے کہا کون سے زمانے میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا مجھے بتاؤ؟ کیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟
اس ظلم کے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا ہے، اور آج ہم الحمدللہ ان کی 30,000 حدیثوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں کام کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ اس نے تنگ کرنا شروع کیا، امام بخاری کو ستانا شروع کیا، دن رات اتنا ستایا، امام بخاری رحمہ اللہ کو خراسان چھوڑنا پڑا، گاؤں چھوڑنا پڑا اور قریے کو جانا پڑا۔ اتنا ستایا کہ امام بخاری نے ایک دن کہہ دیا کہ اللہ میں تنگ آ چکا ہوں، قبل اس کے کہ دین میں فتنہ ہو جائے اس سے پہلے تو مجھے اپنے پاس لے لے۔ اللہ اکبر۔ فتنہ کس میں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا دین نہیں جانا چاہیے، ہمارا مال چلا جائے، ہماری دولت چلی جائے، ہماری صحت چلی جائے، ہمارا دین نہ جائے میرے بھائی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مفتون، اللہ تو میرے اپنے پاس لے لے۔ حضرت علی کا تو سنیں گے پاگل ہو جائیں گے، رو لیں گے آپ۔ ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کہہ رہے ہیں لقد سئمتمونی، تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو، میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ ایسے حالات، ایسے اللہم توفنی الیک، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کئی لوگ ہیں اس میں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کون سی حالت ہے جس میں آدمی اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے وفات دے دے۔ سبحان اللہ جی، کون سی حالت میں جانتے ہیں؟ اگر ہمارا دین جانے کا اگر امکان ہے، دین میں خلل آنے کا امکان ہے، ایسی صورت میں آدمی کہہ سکتا ہے اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما، اور یہ دین جانے سے بہتر ہے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ سبحان اللہ میرے بھائی، اس طرح کے کچھ دور سے اس وقت اتنا خراب دور نہیں ہے، مگر ان فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، غور سے ایک ایک لفظ سنو انشاءاللہ تعالی۔ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ۔ سوال ہے ایک انشاءاللہ، کون ہے بھی تم میں سے فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، تم میں سے وہ حدیث کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ، کس نے پوچھا یہ؟ کس نے پوچھا یہ؟ ارے سوال کا جواب تو دو جی۔ حضرت عمر نے پوچھا۔ کس نے پوچھا؟ کون ہے آپ میں سے جو اللہ کے رسول کی حدیث جانتا ہے فتنوں کے بارے میں؟ ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ فقال حذیفہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انا احفظ، مجھے معلوم ہے فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، عمل کریں گے تو بولوں گا حدیث میں ضرور انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی کی آزمائش، آدمی کا فتنہ اس کے گھر والوں میں ہوتا نہیں ہوتا ہے، گھر والوں میں فتنہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے مال میں ہوتا نہیں ہوتا۔ بھائی آپ ایسا مجھے دیکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی حدیث آپ کو۔ جو فتنہ گھر والوں میں ہوتا ہے، جو فتنہ مال کے تعلق سے ہوتا ہے، جو فتنہ پڑوسی کے تعلق سے ہوتا ہے، یہ فتنہ دور ہو جائے گا اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو کفرھا الصلاۃ، نماز پڑھیں گے گھر میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ گھر کی جو پریشانیاں ہیں، بچے کی پریشانی، بچی کی پریشانی، بچی کو شادی کر کے دے کر ہے وہاں کی پریشانی، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کرو، یہ فتنے گھر کے، مال کے، پڑوسی کے دور ہو جائیں گے۔ کریں گے جی انشاءاللہ میرے منیر آباد کے میرے عزیز ساتھیوں، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا۔ دوسرا وہ صدقہ، صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول کا ایک لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے تاجروں، اے کاروبار کرنے والے لوگوں، نبی نے کہا، نام لے کر کہا، اے کاروبار کرنے والے لوگوں، تم کتنی بھی کوشش کر لو مگر کچھ نہ کچھ تمہاری زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو غلط ہے، کبھی نہ کبھی بول دیتے ہو، کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی کچھ اور نکل جاتا ہے، اس لیے اگر اس کو دور کرنا ہے تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے کاروبار کو صاف کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا لفظ ہے جی،
آنا کامیاب ہوا نہیں ہوا؟ آنا کامیاب ہوا نہیں ہوا؟ صدقہ خاص کر تاجروں کے لیے، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے کاروبار میں آنے والی جو گندگی ہے اس گندگی کو صدقہ صاف کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو لفظ ہوئے، ایک نماز ایک صدقہ، تیسرا لفظ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جی نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہمارا جوتا ہمارا بچہ پہننے والا ہو گیا ہے اب اسے بولنا نہیں کیا، بھی بچہ بڑا ہو گیا، سمجھے آپ؟ ہمارا جوتا اگر ہمارے بچے کے پیر میں آ رہا ہے تو اب اسے کچھ نہیں بولنا، بچہ بڑا ہو گیا۔ اور لوگ بولتے نہیں بھی ڈانٹو نہیں بچے کو کچھ مت، عجیب لوگ عجیب طریقے سے سمجھانے لگتے ہیں۔ یہاں ایک طرف ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام مر رہے ہیں، اور بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں اور بھائی ہیں، مرتے وقت بھی ان کو سمجھا رہے آپ اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ گھر والوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے آپ انشاءاللہ۔ نیکی کا حکم گھر سے شروع کرو۔ کہاں سے؟ باہر تو سب کو دے رہے ہو، آپ فجر کی نماز میں اٹھ کے گھر کا دروازہ لاک کر کے آ رہے ہو، اور بچے سو رہے ہیں، بالغ بچیاں سو رہی ہیں، تو پھر کس نام کی نیکی کی دعوت ہے تمہاری میرے بھائی؟ گھر سے شروع کریں گے۔ کہاں سے؟ الامر بالمعروف، سامنے والے کو اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے۔ میں اس کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ فتنوں کے دور میں کیا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ فتنوں سے ہمیں بچائے گا، ہم ہماری نسل کو ایک اچھی زندگی دے کر جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے کہوں گا انشاءاللہ، سنیں گے جی انشاءاللہ؟ جی اللہ کے پہلے قرآن کی ایک آیت سن لو، غور سے سنو یہ آیت۔ پہلی بار جب میں پڑھا اس آیت کو مجھے لگا کہ یہ آیت اس دور کے لیے اتری ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ غور سے اس کے ترجمے پہ غور کرو۔ بچو اس فتنے سے جس کی زد میں، جس کی پکڑ میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے۔ کیا آیت ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی آیت آپ کو؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت سمجھ میں آئی میرے بھائیوں؟ جی ہاں آیت سمجھ میں آئی۔ اب ایک حدیث سنو۔ عدی ابن معدی کرب حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، ان اللہ لا يعذب العام بعمل الخاص۔ کچھ لوگ گناہ کریں اللہ اس کی وجہ سے سب کو عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنا قانون بدل دیتا ہے، اس وقت اگر یہ کام قوم میں ہو رہا ہے تو اللہ اپنا قانون بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کوئی اور کرے گا سزا سب کو ملے گی۔ کیا کام ہوگا تو؟ کیا کام اگر قوم میں رہے گا اللہ اپنا قانون بدل لے گا، سزا سب کو ملے گی؟ جانتے ہیں کیا کام ہے وہ؟ جانتے ہیں کوئی آپ میں سے؟ جی اللہ جزائے خیر دے، بولیں انشاءاللہ۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، بارک اللہ فیک، آمین بولو جی۔ اللہ خیر و برکت دے۔ یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا، پوچھ کے بولنا اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ حتی رأوا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ وہ منکر کو اپنے بیچ میں دیکھیں، غلطی ہو رہی ہے، وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ قدرت رکھتے ہیں اس غلطی کو روکنے کی، مگر اس کے باوجود اگر لوگ روکنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اپنا قانون بدلے گا، گناہ کوئی اور کرے گا اور سزا ساری قوم کو ملے گی۔ کئی کو بھئی ان کو بولنا، ہمیں لوگوں نے ایک اصول بنایا ہے، اپنا چھوڑو نکو دوسروں کو چھیڑو نکو۔ کیا اصول؟ اپنا چھوڑو نکو دوسروں کو چھیڑو نکو۔ جی ہاں یہ ہمارے دین کا اصول نہیں ہے۔ غلطی ہو رہی ہے تو ہم چھیڑیں گے ضرور، مگر سنت نبوی کے مطابق۔ ایک بات یاد رکھو، دعوت کا کام جو ہوگا یہ نبیوں کا کام ہے، طریقہ بھی نبیوں کا ہوگا تو رزلٹ بھی نبیوں کا ملے گا۔ کام نبیوں کا ہے، طریقہ میرا تمہارا ہے تو پھر رزلٹ نبیوں کا نہیں ملے گا۔
اور نبیوں کے کام میں پہلے نمبر پر ہے فرعون کو بھی اگر دعوت دے رہے ہو، فرعون کو بھی اگر دعوت دے رہے ہو تو نرمی سے دعوت دو. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. سبحان اللہ. یہ چیز دعوت الامر. کتنی باتیں میں نے بتائی. گھر میں جو پریشانیاں ہیں، مال کی جو پریشانیاں ہیں، پڑوسی کے مسئلے میں جو پریشانیاں ہیں، کتنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں. یہ پریشانیاں اگر آپ دور کرنا چاہتے ہو، نماز سے اللہ دور کرے گا، صدقے سے اللہ دور کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اللہ دور کرے گا. یہ جواب دیا حضرت حذیفہ نے حضرت عمر کو. حضرت عمر کہتے ہیں میرا یہ سوال نہیں تھا. سبحان اللہ. میں نے یہ فتنے کے بارے میں نہیں پوچھا. قال لیست هذه، میرا سوال یہ فتنے کے بارے میں نہیں ہے. ولكن التي تموج كموج البحر، میں سوال اس فتنے کے بارے میں کر رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح آتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھے آپ حضرت عمر کا سوال؟ سمجھے؟ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھائے. سمندر کی لہر کھڑتی ہے کبھی، ایک لہر آئی، پھر دوسری آئی پیچھے، پھر تیسری آئی، کوئی ذرا بڑی آتی ہے، کوئی ذرا چھوٹی آتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایسے فتنے مسلمانوں پر آئیں گے. NRC آئے گا، ذرا ٹھنڈی سانس لیں گے. CA اس میں آ جائے گا، چلو کیسے کی ختم ہو گیا. پھر ایک نیا فتنہ حجاب کا شروع ہو جائے گا، چلو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک نیا فتنہ لنچنگ کا شروع ہو جائے گا، جگہ جگہ پہ بچوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیں گے. چلو اس سے سانس، جیسے جیسے فتنے ہم سوچتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اس سے بڑا فتنہ سامنے آ جاتا ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے دور کے لیے ہے. سبحان اللہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صحیح. مسلمان یہ سوچتا ہے اس میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ فتنہ اتنا بڑا ہے، پھر اللہ اسے دور کر دے گا. ثم تنکشف، یہ فتنہ ہٹ جائے گا، مگر اس کے بعد پھر فتنے آتے رہیں گے. فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور اس کی قسمیں بھی بتا دی گئی ہے. خاص طور پر دین کے مسئلے میں جو فتنے آتے ہیں. چلیے اب کچھ جو وقت ہمارا باقی ہے، 15 منٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی یا 20 منٹ، اس کے بعد شاید ایک آدھ سوال مجھے لینا ہے اور 9 بجے تک آپ کا یہ درس انشاءاللہ مجھے ختم کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ختم کر لیں گے نا، یا 9 کے بعد بھی بیٹھیں گے آپ لوگ؟ جی 4-5 چیز بول رہی ہیں، سو بیٹھیں گے اگر. اوہ ماشاءاللہ. جی اللہ برکت دے آپ بھائیوں کو. کیا کریں گے تو یہ فتنے دور ہوں گے؟ فتنوں کا علاج کیا ہے؟ اصل یہ ہے ہم کیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ بچائے گا. بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اصل چیز یہی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. اس سے پہلے میں آیت کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے وہ کہیں چھوٹ جائے گا، اس کو بول کر میں یہ جواب دوں گا انشاءاللہ. بھائی ٹھیک ہے؟ غفلت ایک لفظ آپ پڑھے ہیں ابھی. کیا پڑھے ہیں؟ غفلت. لوگ غفلت میں پڑھ کر منہ پھیر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے سنا نہیں مجھ سے؟ غفلت کیا چیز ہے، کیسے؟ غفلت کے بارے میں پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے غفلت. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے ان کے کانوں پر، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا. غفلت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ بول کر میں علاج بولوں گا انشاءاللہ. دونوں کا علاج ایک ساتھ میں تمہارے سامنے کہوں گا انشاءاللہ. یاد رکھو غفلت اچھی چیز نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے غفلت. اللہ اس صفت کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. غفلت بولتے کسے ہیں؟ کیسے معلوم کریں کہ میرے اندر غفلت پائی جاتی ہے؟ میں وہ چیز میرے اندر پائی جاتی ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. جی کچھ علماء نے بیان کیا ہے، میں نے اسے نوٹ کیا تمہارے سامنے. اگر یہ چیز آپ کے اور میرے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لیجئے آپ کے اندر غفلت پائی جا رہی ہے. یہ جہنمیوں کی صفت ہے. اللہ اس غفلت کو ہم سے دور فرمائے انشاءاللہ. پہلی چیز علماء کرام جو بتاتے ہیں غفلت کے اندر التکاسل عن الطاعات. اگر نماز پڑھنے میں، نیکی کرنے میں سستی ہو رہی ہے، سمجھ لو میرے اندر غفلت پائی جاتی ہے. کون سی چیز ہے؟ نہیں، علامت کیا ہے غفلت کی؟ علامت کیا ہے؟ نیکی کرنے میں سستی. نیکی کرنے میں اگر سستی پائی جا رہی ہے سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت ہے. التکاسل، فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. جی ہاں، قرآن سننے میں زیادہ مزہ نہیں آ رہا ہے، بس 5-10 منٹ سن سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر ہم قرآن سنتے ہیں تو پھر بوریت مارتی ہے.
جی ہاں، نیکی کے کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، تکاسل ہے، سستی ہے، سمجھ لو ہمارے اندر غفلت ہے. جی یہ ہے نہیں ہے ہمارے ساتھ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. پہلی علامت. دوسری علامت علماء جو بیان کرتے ہیں، استصغار المحرمات، بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھ لینا. میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے کہوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ وعدہ کریں یہ حدیث اس مسجد سے آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ یہ حدیث انشاءاللہ اس مسجد سے لے کر جائیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ گناہ کو چھوٹا سمجھنا. ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن کیسے دیکھتا ہے گناہ کو؟ کأنہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. یخاف ان یقع علیہ، اسے ڈر ہو رہا ہے کہ یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے سنا ہوگا حدیث یہ، آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا حدیث یہ. آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے اگر گناہ ہو گیا، مومن ایسا سوچتا ہے گویا کہ پہاڑ مجھ پر گر گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں وَأَنَّ الْفَاجِرِ، فاجر کیسے دیکھتا ہے معلوم؟ اگر اس سے گناہ ہوتا ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ دیکھتا ہے ایک مکھی آئی ہے میری ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی. دونوں میں فرق یہی ہے. اگر ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں احساس ہو، انشاءاللہ احساس ہو، ہمارے اندر شرمندگی ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی جنت میں ہوئی، قیامت تک احساس ہے. کب تک احساس؟ قیامت تک احساس ہے. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی، ایک آدمی کو ایک مکہ مارے اور وہی مر گیا ہو، قیامت تک احساس ہے. اور ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، دوسرے دن ہمیں نہیں معلوم ہے ہم نے غلطی کیا کی ہے. یہ دوسری بات ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت کی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تیسری بات، اللہ مجھے اور آپ کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اگر ہے تو سمجھ لو ہمارے اندر غفلت ہے. تضییع الاوقات، وقت ضائع کرنا. کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ ذرا زور سے. ہاں، وقت ضائع کرنا، بیکار کی چیزوں میں وقت ضائع کرنا. ہاتھ میں فون ہے لے کر نوجوان بیٹھ گیا ہے. الحمدللہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ مجلسیں الحمدللہ یہ چارج ہونے کی مجلس ہے. کون سی؟ میں آیا ہوں کر کے نہیں. کوئی بھی عالم رہے، وہ قرآن کہے گا تمہارے سامنے، وہ حدیث کہے گا تمہارے سامنے. جیسے بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اسے چارج کیا جاتا ہے، ایمان کی بیٹری الحمدللہ ان مجلسوں میں چارج ہوتی ہے میرے بھائی. اللہ چارج کرتا ہے. یہ وقت ضائع نہیں ہوتا. یہ وقت الحمدللہ روز قیامت ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا. مگر اس کے مقابلے میں نوجوان اگر وقت ضائع کر رہا ہے، فون میں بیٹھا ہوا ہے، گھنٹے گھنٹے گزر گئے ہیں، آنکھ اندر چلی گئی ہے، ایسا نوجوان لگ رہا ہے جوانی کی عمر میں بوڑھے کی طرح نظر آ رہا ہے، سارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے. اللہ اس غفلت سے ہمارے بچوں کو بچائے. اور جو بھی نوجوان سن رہا ہے، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی علامت ہے. اللہ کے لیے وقت کو ضائع کرنا بند کیجیے. یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جو وقت کو کاٹے گا وقت اس کو کاٹ دے گا. کیا بولتے ہیں؟ آپ وقت کی قدر نہیں کرو گے، آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے. اب علاج سن لیں انشاءاللہ تعالی. سب کا علاج ایک ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں. اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے گا، اللہ ہمیں غفلت سے بچائے گا. سنیں گے جی انشاءاللہ، ذہن میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہا ہوں، انگلیوں پر گنانا. علاج جو میں نے نوٹ کیا ہے، پہلا علاج ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. عمل کرنے میں جلدی کرو. کیا لفظ ہے؟ یہ علاج ہے فتنوں کا، یہ فتنوں کا علاج ہے. عمل کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گا. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ سبحان اللہ. ہم وسیم رضوی کو دیکھتے ہیں تو یہ حدیث کتنی صادق نظر آتی ہے. تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا
ایسے فتنے آئیں گے لوگ اپنے آپ کو مرتد بنائیں گے. صبح کا مومن شام کو کافر, شام کا مومن صبح کو کافر. اگر آج آپ دیکھتے ہیں نیوز چینل کے اندر کوئی آدمی اپنے آپ کو ہندوازم میں کنورٹ کر رہا ہے, کوئی آدمی بول کر اپنے آپ کو کہ میں ہندو ہو رہا ہوں, تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات, ہدایت اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے وہ نعمت تیرے سے چھین لیا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے, کوئی نماز ہماری اس بھیک سے خالی نہیں جاتی. اہدنس, ہر نماز میں ہم یہ بھیک مانگتے ہیں. دوسری بات, نبی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے, لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو کر مرتد ہوئے ہیں. آج اگر ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اللہ نے اس سے نعمتوں کو چھین لیا ہے. پہلا علاج ہے یہ, اللہ ہمیں عمل کے اندر آگے بڑھائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی, عمل میں سب سے پہلے میں کہوں گا نماز پڑھیے گا انشاءاللہ. بڑی مشکل سے میں آتے وقت سنا, کتنے سال ہوئے بھی یہ مسجد کو تعمیر کر کر, میں نے سوال کیا, کہا 4 سال ہوئے ہیں. صحیح ہے کیا؟ 4 سال ہوئے ہیں. کتنی محنت سے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں یہ اللہ جانتا ہے, اور تھوڑا بہت وہ لوگ جانتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اللہ کے اس گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ, آباد کریں گے آپ. یاد رکھو, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات, جو بھی آدمی فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا, کبھی اس کا نام اللہ تعالیٰ غافل لوگوں میں نہیں لکھے گا. لم یکتب من الغافلین. انشاءاللہ جی, پہلی چیز کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ عمل کے ذریعے سے فتنے کا مقابلہ کریں گے. ہم عمل کرتے رہیں گے, حالات کیسے بھی ہو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز ہے. دوسری چیز فتنوں کے تعلق سے بڑی اہم چیز ہے, الزم جماعت المسلمین. کیا لفظ ہے؟ سب جو ہے چونکنا ہو گئے. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں گے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی ہاں, ایک پتا جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے بار بار جھاڑ کی, یہ جھاڑ برابر نہیں, جھاڑ برابر نہیں, جھاڑ برابر نہیں. اگر وہ ٹوٹ کر گر جائے گا پتا تو پھر آگے بڑھنے کی کوئی امید ہے؟ اسی سے لگا رہے, انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے. تو جب درخت کو فائدہ ہوگا تجھے بھی فائدہ ہوگا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا ہے. کس سے؟ صحابہ اکرام سے کہا ہے. مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی گزار رہی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ ملا کر چلیں. کوئی بھی نام سے ہو وہ جماعت, بس اس کا طریقہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج ہو, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چانسز گمراہی کے کم رہیں گے. جی ہاں, یہ جماعت برابر نہیں ہے, یہاں کام نہیں ہو رہا ہے. کیا بولتے لوگ ہمارے, یہاں کام نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم جماعت سے دور نہیں, جماعت کے ساتھ مل کر چلو. اور جماعت سے مراد کوئی نام کی جماعت نہیں ہے لوگوں نے جیسے بنا رکھا ہے. جہاں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق جو تعلیمات چل رہی ہیں صحابہ کے منہج کے مطابق, وہ جماعت مراد ہے. لوگ گمراہ کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں اس سے پہلے سلفیہ مسجد بی ٹی ایم لیوٹ بنگلور میں جمعہ کا خطبہ دیا. باپ کی اہمیت, باپ کے مقام پر میرا جمعہ کا خطبہ تھا. خطبے کے بعد کلکتہ کے 4 نوجوان میرے سامنے آ کر بیٹھے. چاروں نوجوانوں نے ایک نوجوان کو لایا سامنے, قریب کیا مجھے, غور سے سنو اس بات, اور کہا کہ یہ آدمی بول رہا ہے, ایسا ان کا لفظ تھا, یہ آدمی بول رہا ہے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے, اس آیت میں مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی ہیں. کیا لفظ ہے؟ سونا نہیں, آپ سوئیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, پھر آپ نہیں سونا. ٹھیک ہے, کتنا کیسا لفظ ہے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فی المہدی. کیا لفظ ہے اللہ کا؟ فی المہدی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کہتا ہے مہد کہتے ہیں گہوارے کو. کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں مہد؟ گوارا بھائی, گہوارہ بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو. کس کو بولتے ہیں؟ بچے کو ڈال کر گوارے میں ہلاتے نہیں, اسے عربی زبان میں مہد بولتے ہیں.
اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ گہوارے میں بات کی ہے نا, تو فی المہدی اللہ نے استعمال کیا, یہ بچہ گہوارے میں بات کیا ہے. وہ فی المہدی کے لفظ کو لے کر کئی نوجوانوں کو ایک نوجوان گمراہ کر رہا ہے. یہ فی المہدی سے مراد مہدی علیہ السلام. اسے مہدی کا معنی نہیں معلوم ہے. اللہ نے مہدی یہاں کس معنی میں استعمال کیا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے اس سے پوچھا اس کا معنی کیا, نہیں معلوم اسے, گمراہ کرنے والے کو نہیں معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے لفظوں کو لے کر. لا تقربوا الصلاۃ قرآن میں ہے, کیا معنی بولو نا, نماز کے قریب نہیں جانا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہے جی قرآن میں یہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو نہیں جائیں گے نماز کے قریب؟ پورا خوش ہو گئے. دیکھو قرآن میں ہے, پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت ہے. اس کے بعد کا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اس کے بعد کیا ہے جانتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, حالت نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ. یہ سارے دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں, حالت نشہ چھوڑ دیے اور پہلا لفظ پکڑ لیے. اللہ کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جو حق کی جماعت ہے, جو قرآن و حدیث کی جماعت ہے, اس سے مل کر چلو. اور اس وقت اللہ کے لیے مسلمانوں کو مت بانٹو, بانٹنے کا ٹائم نہیں ہے. مسلمانوں کو جوڑ کر آگے لے کر چلنے کا ٹائم ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں مسلمانوں سے کہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب, اے یہودیوں, اے نصارہ, آئیے مل کر ہم کام کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, مگر 3 شرطوں پر جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک ہیں. شیخ بن باز کا لفظ ہے اللہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہاں مسلمان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا. میرا سوال ہے یہ, سب خاموش بیٹھ گئے ہیں. کتنا بانٹو گے, کتنا بانٹو گے؟ دشمن کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپس میں اختلاف کر کر کے مر رہے ہو, یہ دوسری چیز ہے. اللہ ہماری جماعت کو ایک رکھے, اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جماعت کا معنی اللہ سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تیسرا لفظ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیا لفظ ہے بولو نا, جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے اور ہر کام کو اللہ پورا کرنے والا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, ہر کام کو اللہ کی ذات پر کیسے بھی حالات کیسے بھی ہوں, اللہ کی ذات سے بھروسہ نہیں ہٹانا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ میں نے کئی بار کہا, سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کھڑا ہے. فرعون پورے لشکر کو لے کر آیا ہے, کوئی راستہ سامنے نہیں ہے. پوری قوم چیخ مار مار کر حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے کیا مارنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی؟ جی فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب جماعت نے دیکھا, فوج نے دیکھا کہ وہ جماعت اور یہ جماعت دونوں مل رہے ہیں, فرعون لشکر کو لے کر آ رہا ہے, تو پوری قوم بول رہی ہے انا لمدرکون. اب تو ہم پکڑے گئے. کیا معنی ہے؟ اب تو ہم پکڑے گئے. ایک پیغمبر کی زبان سے کیا لفظ نکلتا ہے؟ ان معی ربی. نہیں, یہ وقت ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا. میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. میں نے اس سے پہلے کہا, آج بھی کہتا ہوں, مکے میں جمعہ کا دن تھا, مجھے اور میرے استاد کو صفا ٹاور میں, جو کلاک ٹاور کے بازو جو ٹاور ہے, اس میں ایک صاحب نے مجھے دعوت دی جمعہ کے دن. مجھے بلکہ میرے استاد کو دی, میں بھی چلا گیا. ہمارے پاس طفیل نہیں ہے ورنہ وہ لفظ استعمال کرتا میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا دعوت کے اندر. دعوت دینے والے صاحب کے ساتھ ایک ابو طاہر یا ابو طیب, ذرا نام مجھے کنفیوژن ہے, وہ بھی بیٹھے تھے جو فلائٹ اڑاتے ہیں, جو پائلٹ ہیں. میں نے ان سے سوال کیا, کبھی کبھی میں پلین میں بیٹھتا ہوں اور ٹربولنس جب آتا ہے, اور کے اندر فلائٹ ذرا ہلتی ہے تو میرا دل ہلتا ہے, مجھے ڈر سا ہوتا ہے. آپ پائلٹ ہیں, آپ کو یہ ٹرکس مجھے دیجئے کہ آئندہ مجھے یہ ڈر نہ ہو. تو پائلٹ نے مجھے ایک بات کہی, ہم کتنا بھی جان لیں, مولوی صاحب ان کا لفظ ہے, وہ چنئی کے رہنے والے, کتنا بھی ہم جان لیں, جب میں پلین کو اوپر اٹھاتا ہوں, ٹیک آف کرتا ہوں, میری ساری تعلیم, میرا ایجوکیشن, میرا ایکسپیرینس, میں کتنے اور اڑایا ہوں, سب بازو ہے. میں توکلت علی اللہ بول کر اٹھاتا ہوں بس.
کیا کرتا ہوں میں؟ اللہ اس کو اڑا رہا ہوں، واپس سیفلی لینڈ کرانا اللہ تیرا کام ہے. بس ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی ایکسپیرینس ہمارے پاس ہو، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیشہ ایک دعا پڑھو، لا حول الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر ہم یہ پڑھتے ہیں نہیں؟ کیا معنی ہے اس کا جانتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی شخص اس میں سے؟ مولوی صاحب وقت ہی ہو گیا شاید سوال. جی بولیں بولیں. جی جزاک اللہ خیر میرے بھائی. جی ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں مگر اللہ ہی کے ذریعے سے. یہاں تک کہ امام مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں جا بھی نہیں سکتا. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ اس وقت مجھے طاقت دیا تو میں جاؤں گا نماز کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیسری چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے. زندگی میں ہمیشہ یہ بولو، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. تین باتیں ہوئی. چوتھی بات اس کے ساتھ میں اپنی بات آج کی ختم کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ پڑھیں، اتقوا الفتن بالتقوی. بولیں اتقوا بولیں نا میرے ساتھ، بولیں الفتن بالتقوی. فتنوں کا مقابلہ تقوی سے کرو. سبحان اللہ. تقوی جیت جائے گا، فتنے ہار جائیں گے انشاءاللہ. لوگوں نے آ کر حسن بصری رحمہ اللہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف وہ زمانے میں لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، وہ زمانے میں 100 ایئرس کے اندر آیا، وہ 100 سال کے اندر کا آدمی ہے. اس کا پہلا جمعہ کا خطبہ بغداد میں آ کر دے رہا ہے، وہ کوفہ میں ممبر پر چڑھ کر اللہ کی تعریف بھی نہیں، نبی کے پر درود بھی نہیں. بہت سارے سر کو میں دیکھ رہا ہوں پک گئے ہیں، کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کیا ہے خطبے کا لفظ؟ بہت سارے سروں کو میں دیکھ رہا ہوں پک چکے ہیں، اب کاٹنے کا ٹائم. اس لیے اس کو بتیرا بولتے. خطبہ بڑا صفاق، بڑا صفاق. کچھ اچھے کام بھی کیا، اس کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو قبول فرمائے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم یہی کہیں گے. جو آدمی مر چکا ہے، اس کی شکایت کی ایک بڑے عالم سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہیں حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے. تابعی ہیں، تابعی ہیں. سبحان اللہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم. ان کا ایک لفظ ہے، کہا حجاج ان الحجاج عذاب اللہ. حجاج اللہ کا عذاب ہے. یہ جو تم پر اللہ نے مسلط کیا ہے، یہ بادشاہ اللہ کا عذاب ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کا مقابلہ مت کرو، تم ہار جاؤ گے. کیا لفظ ہے؟ حجاج اللہ کا عذاب ہے. یہ جو اوپر پرائم منسٹر بیٹھا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اپنی طاقت سے اس کا مقابلہ مت کرو، تم ہار جاؤ گے، ہار جاؤ گے. سبحان اللہ. اس کا مقابلہ توبہ سے کرو، تقوی سے کرو، اللہ کی طرف رجوع کر کے کرو، تم جیت جاؤ گے. سبحان اللہ. کیا لفظ ہے جی. وہ زمانے میں جو حسن بصری نے کہا، آج بھی میں وہی کہوں گا. ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے. اور اللہ دشمن سے غلطی اللہ کروائے گا. تم اللہ کے ہو جاؤ، حالات اللہ بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. ہزاروں بچوں کو ایک بچے کے لیے مارا تھا فرعون نے. وہ ایک بچہ زندہ نہ بچے، ہزاروں بچوں کو مارا. اس کی طاقت ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسی نے پالا. موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ سے دعا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنوں کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے نسلوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. جو مجبور مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے.
اللہ تعالیٰ جو میرے بھائی مسلمان توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے، جو میرے مسلمان بھائی شرک کی نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک کی نحوست سے بچا لے، جو میرے مسلمان بھائی اتباع سنت سے دور ہیں اللہ ہر مسلمان بھائی کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو اللہ بدعات سے بچنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہر مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔